بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وزن الفعل وهو كون الاسم على وزن يعد من اوزان الفعل شرح جامی سبق نمبر 74 ہے، اور غیر منصرف کے اسباب میں سے آخری سبب وزن فعل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وزن فعل یہ غیر منصرف کا سبب بنتا ہے، اور وزن فعل کا مطلب یہ ہے، اور یعنی اس کے سبب بننے کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ وزن فعل کا ہو اور نقل ہو کہ وہ اسم میں مستعمل ہو رہا ہو۔ وزن فعل کا ہو نقل کر کے اس کو اسم میں استعمال کیا جا رہا ہو، تو وہ اسم اس وزن کی وجہ سے غیر منصرف بن جائے گا۔ وہ اسم اس وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف بن جائے گا۔ ہے وہ فعل کا وزن، لیکن استعمال کس میں ہو رہا ہے؟ اسم میں ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر وہ جو شرائط ہیں اس کی جو آ رہی ہیں وہ شرائط بھی موجود ہوں، اور اس وزن فعل سبب کے ساتھ کوئی اور سبب بھی غیر منصرف کا موجود ہو۔ یہ دو باتیں ہونی ضروری ہیں۔ اب وہ شرائط کون سی ہیں ان کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ اس کی سببیت کے لیے جو شرائط ہیں، احد الامرین شرط ہے۔ احد الامرین کا مطلب یہ ہے کہ دو باتوں میں سے ایک بات ہونی ضروری ہے۔ دو باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ وزن فعل کے ساتھ مختص ہو، خاص ہو، اسی فعل کے ساتھ، یعنی فعل کے ساتھ وہ وزن خاص ہو۔ تو یعنی اگر اس کو آپ اسم کی طرف لا بھی رہے ہیں تو اسم میں وہ وزن نہیں پایا جاتا، لیکن آپ نقل کر کے اس کو لا رہے ہیں اسم کی طرف، ورنہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے شمرہ اور وزن فعلہ، اس کا معنی تو تھا دامن سمیٹا، اس ایک مرد نے گزشتہ زمانے میں دامن سمیٹا، لیکن پھر تیز رفتاری والا جو عنصر اس میں معنی پایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے حجاج بن یوسف کے ایک گھوڑے کا نام رکھ دیا گیا شمرہ۔ وہ بہت تیز رفتار تھا، تو اس وجہ سے تو دامن سمیٹنا ایک تیزی سے، اس میں تیز رفتاری کو دیکھتے ہوئے حجاج بن یوسف کے گھوڑے کا نام رکھ دیا گیا۔ اب یہ اسم کی طرف آیا شمبرہ، تو اسم میں یہ وزن نہیں تھا لیکن نقل کر کے لایا ہم نے۔ اسی طرح دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اچھا، دوسری شرط سے پہلے یہ بھی ذہن میں رکھیں، مثلا ایک اور مثال ہے ضریبہ۔ ضریبہ یہ فعل ماضی مجہول ہے ثلاثی مجرد کی، تو یہ اعلیٰ بناء المجہول یعنی فعل مجہول ہے۔ یہ بھی اگر کسی مضروب کا نام رکھ دیا جاتا ہے، ضریبہ کا ویسے معنی تو یہ ہے کہ مارا گیا ہوا ایک مرد گزشتہ زمانے میں، لیکن اگر یہ کسی مارے ہوئے شخص کا نام رکھ لیا جاتا ہے، مضروب کا نام رکھ لیا جاتا ہے، تو یہ غیر منصرف ہوگا، اس لیے کہ یہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہے، اور اب یہ مضروب اسم کے ساتھ آ کے اس کو لگا دیا گیا ہے، نام بنا دیا گیا ہے۔ اچھا، تو بہرحال یہ پہلی شرط ہو گئی، ایسا وزن جو فعل کے ساتھ خاص ہو لیکن نقل ہو کے اس کو نقل کر کے اسم میں استعمال کیا جا رہا ہو بطور عالم کے، نام کے، عالم کے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ وزن اسم کے فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے تو اس کے اندر دو باتوں کا پایا جانا پھر ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حروف عطین میں سے کوئی حرف الف تا یا نون میں سے اس حرف اس کلمے کے شروع میں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے آخر میں تائے مدورہ، تائے متحرکہ اس کے آخر میں لگی ہوئی نہ ہو، جیسے احمرو۔ اب احمرو یہ افعلو، اس کے شروع میں عطین میں سے حمزہ آیا ہوا ہے، اور یہ فعل کے ساتھ خاص تو نہیں ہے، اسم میں بھی یہ وزن پایا جاتا ہے، لیکن اس کے شروع میں عطین میں سے حمزہ آیا ہوا ہے، اور یہ آخر میں تا کو قبول بھی مؤنث کی صورت میں نہیں کرتا۔ اس کی مؤنث تو حمراء آتی ہے نا، اس میں تو تا نہیں آتی، احمراتن تو نہیں آتی۔ اچھا، اب اگر اس کی مثال اگر احترازی ہم ڈھونڈیں تو ہوگا یعملو۔ یعملو کے شروع میں یا تو ہے عطین میں سے،
لیکن دوسری بات اس کے اندر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں ہم نے کہا تھا گول تا متحرکہ نہ آتی ہو، اس کو وہ قبول نہ کرتا ہو، یہ قبول کرتا ہے، کیونکہ عرب لوگ کام کرنے والی جو اونٹنی ہے اس کو ناقۃ یعملۃ کہتے ہیں، تو یعملۃ کے آخر میں تا آ گئی نا، تو اس لیے یہ غیر منصرف نہیں ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ منصرف ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے ساتھ آگے یہ تو ہو گئی بنیادی بات جو وزن فعل سے متعلق تھی۔ عبارت کو دیکھتے ہیں تو وہ کون الاسم علی وزن یعد من اوزان الفعل، سوال کا جواب ہے۔ ایک سوال تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اسباب منصرف تو سارے اوصاف کے قبیل سے ہیں، وزن فعل یہ تو ذات ہے، تو جواب وہی پرانا دیتے آ رہے ہیں، وہ کون الاسم علی وزن، کون الاسم، کون مصدر ہے تو بس اوصاف کے ساتھ لگ جائیں گے۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ وزن الفعلی میں اضافت لامیہ ہے، وزن للفعلی، تو یہ مفید للاختصاص ہوتی ہے، تو اس اضافت میں وزن کا اختصاص گویا فعل کے ساتھ معلوم ہو رہا ہے اس اضافت سے ہی، تو پھر آپ کو شرط لگانے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، جب وہ خود ہی وزن الفعلی یہ اضافت لامیہ مفید للاختصاص ہونے کی وجہ سے یہیں سے جب یہ شرط معلوم ہو رہی تھی وزن الفعل کے لفظ سے، تو پھر شرط لگانے کی کیا ضرورت تھی، تو لغو ہو گئی۔ تو جواب دیا کہ اعلیٰ وزن یعد من اوزان الفعل، یہاں اضافت اختصاص کے لیے نہیں ہے، نسبت محضہ کے لیے، نسبت محضہ کے لیے ہے۔ کیا مطلب کہ اسم کا اس وزن پر ہونا، اسم کا اس وزن پر ہونا جو وزن منصوب ہو فعل کی طرف، جو وزن منصوب ہو فعل کی طرف، نسبت محضہ ہے صرف۔ جیسے زید کے دو بیٹے ہو نا، عامر بکر، اور یوں کہہ دیا جائے کہ زید ابو عامر، تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم نا کہ زید، تو یہاں تو یہ اضافت اختصاص کے لیے تو نہیں لے سکتے نا، فقط نسبت کے لیے ہوگی کہ زید عمر کا باپ ہے، تو اختصاص کے لیے تو نہیں لے سکتے کہ صرف عمر کا باپ ہے، تو صرف عمر کا باپ ہے تو بکر کے در گیا، بکر بھی تو اس کا بیٹا ہے، تو یہ صرف نسبت بیان کرنے کے لیے اس طرح کی اضافت ہوتی ہے، اختصاص کے لیے نہیں ہوتی اس طور پر کہ دوسروں کو کاٹ کے رکھ دیں۔ فالشرطہ فیہا احد الامرین، اچھا اس کے اندر جو شرط ہیں وزن فعل کی سببیت کے لیے دو شرطیں بتائی ہیں نا، ایک اختصاص ہو، وہ فعل کے ساتھ وہ وزن خاص ہو اور نقل کر کے اسم میں لایا گیا ہو، دوسرا یہ کہ زیادت ہو، زیادت کا مطلب شروع میں حروف عتین میں سے کوئی ایک آیا ہو، تو کہتے ہیں جب یہ اس کی شرائط میں سے یہی تھی تو مصنف ادات حصر کو ذکر کر لیتے، یہاں کیوں نہیں کیا؟ جو اب وہی پرانا ہے کہ عطف ربط سے مقدم ہوتا ہے، یہاں عطف ہے، اور عطف جب ربط سے مقدم ہو تو پھر اس عبارت کے اندر حصر وہ مفید للحصر ہوتا ہے، حصر ویسے بھی آ چکی ہوتی ہے۔ فی اللغت العربیہ، یہ سوال کا جواب کہ جس کو شارح نے مستقلاً ایک ذکر کیا ہے آگے چل کے، تو وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے اس امر اول کی اختصاص کی مثال تو دی ہے، آپ نے کہا ہے شمرا، یہ وزن خاص ہے فعل کے ساتھ، حالانکہ یہ وزن تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ صرف فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، اسم میں بھی پایا جاتا ہے، بقما سرخ رنگ کا نام، شلما جگہ کا نام، تو اس کا جواب دیے کہ جو اختصاص ہے نا، یہاں جو لفظ ہم نے بولا اختصاص، اس سے مراد ہماری یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر وہ خاص ہو فعل کے ساتھ۔ آپ نے جو مثالیں دی ہیں یہ عربی زبان کے اندر نہیں، یہ عجمی زبان کی مثالیں ہیں، تو لہٰذا فلا یقدح فی الاختصاص، یہ اختصاص کے حوالے سے کوئی عیب پیدا نہیں کرتا، کوئی معیوب نہیں ہے۔ انہ لا یوجد فی الاسم العربی الا منقولا من الفعل، سوال کا جواب ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں وزن فعل جو سبب بنے گا وہ اسم میں پایا جائے گا یا نہیں پایا جائے گا؟ اگر کوئی کہے کہ پایا جائے گا تو پھر تو اس کا فعل کے ساتھ خاص ہونا نہ پایا گیا،
کہ جب وہ اسم میں بھی آ رہا ہے تو اختصاص کا مطلب کیا ہوا، اور شرط نہ پائی گئی تو پھر وہ سبب نہیں بن سکے گا۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں جی وہ پایا جا سکتا ہے، نہیں پایا جا سکتا اسم میں، وہ فعل کے ساتھ ہی خاص ہوگا، تو پھر اس پر یہ سوال آئے گا، یہ اعتراض آئے گا کہ غیر منصرف کا سبب وہ کیسے بنے گا؟ غیر منصرف تو اسم ہوتا ہے، فعل تو نہیں ہوتا۔ یہ معرب کس کی قسم ہے؟ اس منصرف غیر منصرف کس کی قسم ہے؟ اس میں معرب کی بات ہو رہی ہے، اس کی قسم ہے۔ تو جواب دیا بھائی اس وزن کا اختصاص ہوگا فعل کے ساتھ بحسب الوضع، یعنی وضع کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بنانے والوں نے، اہل لغت نے اس وزن کو خاص کیا ہے اس کے ساتھ جی، فعل کے ساتھ، اور اسم میں یہ پایا جا رہا ہے بعد النقل، نقل ہونے کے بعد، تو لہٰذا حیثیتیں جدا ہیں، ایک میں وضعی اعتبار سے، دوسرے میں نقلی اعتبار سے، تو یہ لہٰذا معاملہ جدا ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ بَذَّرَ، اسی طرح شمرہ کی طرح اور بھی کئی مثالیں ہیں امر اول کی اس وزن پر کہ وہ موجود ہیں۔ مثلا بذرا، اس کا معنی اسراف کرنا ہوتا ہے، اس کو نقل کر کے پانی کا نام رکھ دیا گیا، اور اس کی زیادتی اور کثرت کی وجہ سے اس میں اسی طرح عثرہ، اس کا معنی منہ کے بل گرنا ہے، پھر ایک اونچی جگہ کا نام رکھ دیا گیا۔ خضما، چبانا یا منہ بھر کے کھانا، پھر ایک آدمی کا نام رکھ دیا گیا جو کثرت عقل اور کثرت خضم کی وجہ سے، اور زیادہ کھانے وغیرہ اس وجہ سے جو ہے، زیادہ چبانے کی وجہ سے اس کا نام رکھ دیا گیا۔ تو یہ بھی تو دیکھیں نا اسم میں اس ترتیب سے وہ، اچھا اور بھی مثالیں اس میں آ گئی ہیں، تو گویا صرف شمرہ کی مثال نہیں ہے بلکہ یہ اور بہت ساری مثالیں بھی ہیں جو فعل سے نقل ہو کر آئی ہیں، یہ بھی غیر منصرف ہیں ساری۔ اچھا، مثل ضرب علی البناء للمفعول، یعنی وزن فعل کے ساتھ، وہ وزن جو فعل کے ساتھ خاص ہے وہ مجہول والا مراد ہے، عام طور پر معلوم نہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ ضریبہ مراد ہے، ضربہ مراد نہیں ہے۔ ضربہ والا وزن تو اسم میں بھی پایا جا سکتا ہے، ثلاثی مجرد کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ معلوم والا وزن تو وہ اسم میں بھی پائے جا سکتے ہیں۔ مثلا ضربہ ہے تو اس کے لیے حجر، حجر، شجر، فرس، دیکھیں نا وزن پایا جا رہا ہے۔ اس لیے بعض حضرات نے کہا ہے کہ فعل کے جو 8 اوزان، فعل کے 8 اوزان ہیں اور 2 اسم اور فعل میں مشترک ہیں، باقی اس کے علاوہ مثلا وہ کون سے ہیں؟ 2 اسم اور فعل میں تو مشترک ہیں، باقی جو ہیں وہ فعل کے ساتھ کیا ہیں؟ خاص ہیں۔ مثلا ثلاثی مجرد معلوم کا صیغہ اگر ہم لے لیں ضربہ، تو یہ شجر، حجر وغیرہ، مرض ان کی طرح ہے نا، فرسن، تو یہ فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ اسم اور فعل دونوں میں چلتا ہے۔ ضربہ، فعلہ، فعلہ، فعلن، یہ وزن چلتا ہے، دونوں میں چلتا ہے، اسم اور فعل دونوں میں۔ نمبر 2 رباعی مجرد معلوم، جیسے دحرجہ، یہ بھی ادھر فعل میں چلتا ہے، ادھر اسم میں بھی چلتا ہے۔ جعفرہ، یہ 2 وزن تو مشترک ہیں، ان کو تو چھوڑ دیں آپ۔ باقی 6 وزن خاص ہیں فعل کے ساتھ، وہ اگر اسم میں آئیں گے تو نقل ہو کر آئیں گے اور وہی غیر منصرف کا سبب بنیں گے۔ مثلا ان میں آپ ثلاثی مجرد مجہول لے لیں فعیلہ، اور رباعی مجرد مجہول لے لیں فعلیلہ، اور ثلاثی مزید معلوم لے لیں، ٹھیک ہے، افتعل، استفعل، انفعل، اس طرح کے سارے، افعل، ٹھیک ہے، فعل، اس طرح کے لفظ، اور ثلاثی مزید مجہول لے لیں آپ تو فعل، فعل، اس طرح کے آپ لے لیں تو فعل، یہ سارے کے سارے اس میں آئیں گے۔ اور رباعی مزید معلوم، رباعی مزید معلوم، وہ تو فعلل، ٹھیک ہے، وغیرہ، وہ اس میں آئیں گے۔ رباعی یہ تو رباعی مزید معلوم نا، تو تفعلل یا تفعلل، تفعلل،
اور مجہول تو فعلل وہ آ جائے گا۔ تو یہ 6 وزن خاص ہیں کس کے ساتھ بھائی؟ یہ فعل کے ساتھ خاص ہیں۔ او یکون غیر مختص، اس سے یہ بتا رہے ہیں کہ او یکون سے کہ یہ او یہاں پر مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلف مراد نہیں ہے، بلکہ یہ انفصال حقیقی مراد ہے، منفصل حقیقیہ وہ مراد ہے۔ منفصل حقیقی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ اس میں مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلف دونوں آ جاتے ہیں۔ مانعۃ الجمع کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں جمع نہ ہو سکیں، مانعۃ الخلف کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اٹھ نہ سکیں، خالی نہ ہو سکیں۔ تو جیسے وہاں مثال آپ نے پڑھی ہے، یہ عدد یا جفت یا طاق ہے، تو عدد ہوگا تو یا جفت ہوگا یا طاق ہوگا، دونوں تو جمع نہیں ہو سکتے، جفت ہو طاق ہو ایک ہی عدد، یہ نہیں ہو سکتا۔ دونوں نہ ہو عدد ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا، ایک ہوگا۔ ایسے ہی یہاں پر یہ جو شرطیں ہیں اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے، یا تو وہ فعل کے ساتھ خاص ہوگا، یا اگر فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے تو دوسری شرطیں آئیں گی۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وزن فعل ہو اور دونوں نہ ہو، نہ وہ فعل کے ساتھ خاص ہو نہ اور دوسری حروف عین میں سے کوئی ہونا اور آخر میں تا کا زیادہ نہ ہونا، وہ بھی نہ ہو، دونوں نہ ہوں، دونوں ہو جائیں یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ ہاں ایک ہوگی، یا وزن خاص ہوگا فعل کے ساتھ یا خاص نہیں ہے تو پھر دوسری شرطیں اس کے اندر ان کو دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ منفصل حقیقیہ والی صورت یہاں پر بن رہی ہے۔ فی اولی وزن الفعلی، یہ بھی سوال کا جواب ہے کہ فی اولی ہی کی جو ضمیر ہے یہ راجع ہے وزن فعل کی طرف، اور وزن سے مراد یہاں پر آپ کے بقول کون الاسمی آپ نے پیچھے لیے ہے وصف بناتے ہوئے اس کو، وہ مراد ہے، کون الاسمی مراد ہے، اور کون الاسم جو ہے یہ معنی مصدری ہے، اور معنی مصدری جو ہے یہاں پر آیا ہے یہ زیادت کے لیے ظرف نہیں بن سکتا۔ زیادت کا مطلب وہ حرف عین میں سے کسی کا زیادہ ہونا، اس کے لیے یہ ظرف نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اول کی اضافت بھی اس کی طرف صحیح نہیں بنے گی، کیونکہ اول تو لفظ کا ہوتا ہے نا، لفظ کا اول ہوتا ہے، معنی کا اول تو نہیں ہوتا۔ تو آپ تو یہاں کون الاسمی سے معنی مصدری بنا چکے ہیں، تو جبکہ یہاں پر ضمیر مجرور عبارت ہے معنی مصدری سے، یہاں پر تو لفظ کا اول ہوتا ہے، معنی کا اول نہیں ہوتا۔ اس کا جواب شارح یہ دیتے ہیں کہ یہ ضمیر مجرور جو ہے اس کا مرجع میں 2 احتمال ہیں، یا تو اس کا مرجع وزن فعل ہے اور بطریق الاستخدام ہے، بطریق الاستخدام، یہ پیچھے آپ نے پڑھے، بطریق الاستخدام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ، اور اس سے مراد یہاں پر ہے ما کان علی وزن الفعلی، ما کان علی وزن الفعلی۔ بطریق استخدام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو جب صراحتاً ذکر کریں تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، جب ضمیر لٹائیں تو اس کا معنی اور مراد لے لیا جائے۔ مثلا یہاں پر جب وزن فعل کا صراحتاً ہم نے ذکر کیا ہے تو اس کا معنی مصدری کون الاسم وہ مراد لیا ہم نے، اور جب اول ہی یہ لایا ہم نے اس کی ہی ضمیر کو جب ہم لٹائیں گے اس کی طرف تو اس سے مراد ما کان اعلی وزن الفعلی، پیچھے ہے کون الفعل اسم وہ معنی مصدر مراد ہے، یہاں ما کان اعلی وزن الفعلی مراد ہے، اور جب اس سے ما کان اعلی وزن فعلی مراد ہوا تو پھر زیادت کے لیے یہ ظرف بھی بن سکتا ہے اور لفظ اول کی اضافت بھی اس کی طرف درست ہو سکتی ہے۔ اچھا یہ احتمال تو ظاہر کتاب کے اعتبار سے ہو گیا نا، ایک دوسرا احتمال بھی یہاں پر ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ضمیر لوٹ رہی ہو ما کان اعلی وزن الفعلی، ڈائریکٹ اسی کی طرف آپ کر دیں۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ ماقبل میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو آپ اس کا جواب دیں گے کہ ماقبل میں اگرچہ صراحتاً اس کا ذکر نہیں ہے، وزن فعل کا ذکر تو ہے، اس کے ضمن میں ما کان اعلی وزن الفعلی ہم مراد لے لیں گے اس کے ضمن میں، اور مرجع کے لیے ضمناً بھی مذکور ہونا کافی ہوتا ہے، تو اس صورت میں پھر کوئی خرابی بھی لازم نہیں آئے گی، دونوں خرابیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور مرجع آپ کو پتہ ہے جہاں لفظی ہوتا ہے وہاں حکمی بھی ہوتا ہے، وہاں معنوی بھی ہوتا ہے، تو مرجع عام ہے، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک اور اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ فی اولی کی عبارت درست نہیں ہے، کیونکہ فی کا جو مدخور ہے وہ ظرف بنتا ہے یہ غیر کے لیے، اور یہاں پر اول کا جو لفظ ہے وہ زیادت کے لیے ظرف نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ اول ظرف بھی بن رہا ہے اور اول ہی حرف زائد بھی بن رہا ہے،
وہ اول فی کے لیے ظرفی بن رہا ہے، اور وہی حرف شروع میں وہ آنے والا وہ حرف زائد بھی وہی بن رہا ہے، تو یہ ظرفیت الشیء لنفسہ ہی لازم آتی ہے۔ تو یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں ظرفیت الشیء علی نفسہ ہی لازم آتی ہے یا لنفسہ ہی لازم آتی ہے۔ جیسے احمر ہے نا، تو حامیم را اس کے اندر مادہ ہے، اور حروف عین میں سے اس پر حمزہ آ گیا تو احمرو ہو گیا، تو اب زائد ہونے والا شروع میں کیا ہے؟ حمزہ ہے، اور ما کان علی وزن الفعل کا اول بھی کیا ہے؟ حمزہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ زیادۃ الشیء علی نفسہ یا ظرفیت الشیء لنفسہ، وہ لازم آ گیا۔ تو وزن فعل پر جو زیادہ ہو وہ یہاں پر احمر میں حمزہ ہی ہے، اور اول کا شروع وہ بھی یہاں پر یہی، تو گویا یہاں پر حروف عین میں سے حمزہ یہاں پر زیادہ ہو گیا، اور زائد ہونے والا وہی حمزہ ہے نا، تو یہ ظرفیت الشیء لنفسہ اعلیٰ نفسہ لازم آ رہی ہے۔ تو جواب یہاں پر یہ ہے کہ فی اول ہی کی عبارت یہ یہاں مضاف محذوف ہے۔ مضاف کیا محذوف ہے؟ فی جانب اولہ، فی موضوع اولہ، یہ مراد لے لیں۔ زیادت حرف، یہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ماتن کی جو عبارت ہے اس میں زیادت کا جو لفظ ہے، اس لیے یہاں بھی مضاف محذوف پر محمول، مضاف الیہ پر کے حذف پر محمول ہے، مضاف الیہ کے حذف پر محمول ہے۔ کیا مطلب؟ اصل میں یہ ہے، اس طرح ہوگا زیادت حرف، زیادت حرف، تو زائد ہونا، زیادت مصدر ہے، اس کا فاعل، یہ زیادت مصدر کی اضافت ہو گئی ہے اس کے فاعل کی طرف، کون زائد ہوگا؟ حرف فاعل بنتا ہے اس کا، تو یہ اضافت المصدری الی الفاعل ہو گیا۔ یا اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عبارت حذف موصوف پر محمول ہے، اور کیسے کہ زیادت مصدر کے ساتھ، مصدر جو ہے وہ ساتھ معنی اس میں فاعل کے ہو جائے گا، یعنی کیا مطلب؟ زیادت حرف کا مطلب ہوگا حرف زائد، یہ زیادت مصدر جو ہے مبنی للفاعل ہو جائے گا۔ حال کونہ، حال کون وزن الفعل، یہ ترکیب کر رہے ہیں اس کی کہ غیر قابل، یہ حال بن رہا ہے اول ہی کی ضمیر مجرور سے، غیر قابل، لأنہ یخرج الوزن بہذا التا، اس قید کی وجہ سے، کہ اس قید کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ وزن مختص ہو مختص بالفعل پر جو ہوگا، یعنی یہ جو وزن مختص بالفعل ہم نے کہا ہے نا کہ مختص ہو فعل کے ساتھ ہو، نقل ہو کر آیا ہو اسم میں، یا ہم نے کہا اگر فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے تو شروع میں حروف عین میں سے کوئی ہو اور آخر میں تا نہ آتی ہو۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر یہ اس صورت میں پھر یہ اسم مشابہ ہو جاتا ہے، یہ اسم مشابہ فعل کے ہو جاتا ہے، مشابہ فعل کے ہو جاتا ہے، اور اس میں ثقل پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اسم جو ہے نا فعل کے ساتھ چونکہ مشابہ ہو جاتا ہے، اور اس میں کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ اسم میں ثقل، بوجھل ہو جاتا ہے۔ اب جب بوجھل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ہلکا کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو غیر منصرف کر دیتے ہیں، کثرت تنوین نہیں لاتے تاکہ اس کا ثقل ذرا کم ہو جائے۔ یہ اسم فعل کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ مشابہ ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کے آخر میں اگر آپ تا متحرکہ لگائیں گے تو تا متحرکہ مدورہ، یہ تو اسم کے ساتھ خاص ہے، نشانی ہے اس کی، تو یہ اسماء کو اور پختہ کرتی ہے۔ تو اسمیت کو جب یہ اسماء کے ساتھ خاص ہے چونکہ، اور تا کے لگنے سے وہ وزن اوزان فعل سے نکل جائے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ پکا پکا گویا اسم کا ہی وزن ہے، اور ایسے تو ہونا نہیں چاہیے، اس کو تو ہم نقل کر کے وہاں سے لائیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پر ہم نے اس کو، تاکہ اس میں اسمیت کا غلبہ نہ ہو جائے، اسمیت کا غلبہ نہ ہو جائے، تو اسم کی مشابہت جب فعل کے ساتھ کمزور ہو جاتی ہے یا باقی نہیں رہتی تو ظاہر بات ہے پھر وہ ثقل وہ چیز بھی نہیں رہتی، تو پھر اس کو ہلکا کرنے کی، غیر منصرف بنانے کی ضرورت بھی درپیش نہیں ہوتی، تو پھر غیر منصرف نہیں بن سکتا۔ اس وجہ سے ہم نے کہا کہ آخر میں قول تا نہ آئی ہو، تا متحرکہ نہ آئی ہو۔
ورنہ وہ اس کو اسمیت کے ساتھ پختہ کرے گی تو پھر ثقل خود بخود دور ہوتا جائے گا اور پھر غیر منصرف بنانے کی ضرورت ہی درپیش نہیں ہوگی۔ غیر قابل للتائی قیاساً، اس سے بھی ماتن پر ایک اعتراض کرنا مقصود ہے کہ اس مقام پر اعتراض یہ ہے کہ اربع جو ہے یہ اگر کسی کا نام رکھ دیں تو وزن فعل اور عالمیت کی وجہ سے وہ غیر منصرف ہونا چاہیے، حالانکہ وہ تو تا کو پھر بھی قبول کرتے ہیں اربعۃ رجال۔ اسی طرح اسود غیر منصرف آپ نے خود پڑھا ہے تو وزن فعل اور وصف کی وجہ سے، تو وہی بھی تو تا کو قبول کرتے ہیں، جیسے کوئی حیہ انثی جو مؤنث سانپ ہو اس کے لیے اسودۃ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر دیکھیں یہ آپ نے تا کو قبول کر رہا ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو غیر منصرف پڑھ رہے ہیں اسودو کو، تو آپ نے تو غیر قابل للتائی قیاساً یہ آپ نے قید لگائی تھی، وہ نہیں پائی جا رہی لیکن پھر بھی غیر منصرف آپ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو جواب دیا یہاں دو قید ملحوظ ہیں، ایک قید اول قیاساً ہے یعنی تا کو قبول کرنے والی نہ ہو قیاساً، یعنی قانونی قیاسی اور قانونی طور پر وہ تا کو قبول نہ کرے۔ اربعون اور اسودو کا جو تا قبول کرنا ہے یہ خلاف القیاس خلاف القانون ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ تا تو تانیث کے لیے آتی ہے اس وقت جب کہ یہ تا کے لگنے کے بعد، یعنی تا تو تانیث کے لیے آتی ہے لیکن تا کے لگنے کے بعد اربعون جو ہے اس کا استعمال وہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، تو اس تا کو تو بعض لوگ تائے تذکیر کہتے ہیں، تائے تذکیر کہتے ہیں، تو مذکر کے لیے استعمال ہو رہی ہے اربعۃ رجال، اور مؤنث کے لیے تا کے بغیر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اسودو کا بھی وہ تا کو قبول کرنا وہ خلاف القیاس ہے، کیونکہ افعلو صفتی کی مؤنث فعلا آتی ہے، وہ تا والی تو نہیں آتی، یہاں اگر تا آپ نے لگائی ہے تو یہ خلاف القیاس ہے، تو اس کی قیاسی مؤنث جو ہے وہ سودا ہونی چاہیے اسوداتن نہیں، تو اسوداتن اگر آئی ہے تو یہ خلاف القیاس آ گئی ہے۔ دوسری قید جو یہاں پر ہے غیر قابل للتائی الذی امتنع من الصرف لاجلی، یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جس اعتبار سے غیر منصرف بن رہا ہے اس اعتبار سے، یعنی یہ دوسری قید بتا رہے ہیں، پہلی قید تو وہ ہو گئی کہ یہ قانونی اور قیاسی طور پر تا کو قبول نہیں کرے گی، اگر تا آپ دکھاتے بھی ہیں اسوداتن وغیرہ اربعاتن میں تو وہ خلاف القیاس ہم اس کو لیتے ہیں اسوداتن میں خاص طور پر۔ دوسرا یہ ہے کہ جس اعتبار سے یہ غیر منصرف ہو رہا ہے اس اعتبار سے تا کو قبول نہیں کرتا اور ہمارا مقصود حاصل ہو رہا ہے، مثلاً اسود غیر منصرف تو ہو رہا ہے وصف اصلی کی وجہ سے ہو رہا ہے نا، پیدائشی وصف کی وجہ سے، اس اعتبار سے وہ تا کو قبول نہیں کرتا، تو تا کو جب قبول کرتا ہے تو غلبہ اسمیت کی وجہ سے کرتا ہے، اور غلبہ اسمیت آپ نے پیچھے وہاں وصف اصلی عارضی میں وہ پڑھا ہے اس سے متعلق کہ وصف اصلی ہو تو غلبہ اسمیت اس کو نقصان نہیں دیتا جیسے اسود و ارقام وغیرہ میں، تو جس اعتبار سے یہ منصرف بن رہا ہے اس اعتبار سے تا کو، یعنی جس اعتبار سے ہم اس کو، تو جس اعتبار سے یہ منصرف بن رہا ہے اس اعتبار سے تا کو قبول نہیں کر رہا ہے، اور جس اعتبار سے تا کو قبول کر رہا ہے اس اعتبار سے غیر منصرف نہیں بن رہا ہے، تو بہرحال یہ جدا اعتبارات تھے، تو گویا ہم تو وصف اصلی کا اعتبار کر رہے ہیں، وصف اصلی میں یہ تا کو قبول نہیں کرتا، بعد میں غلبہ اسمیت کی وجہ سے کر رہا ہے تو وہ معاملہ ہی اور ہے۔ تو اب یہاں کسی نے سوال کیا کہ پھر تو مصنف کو یہاں پر یہ دو قیدیں لگانی چاہیے تھیں اپنی عبارت کے اندر کہ قانونی طور پر قیاسی طور پر تا کو قبول نہ کرے اور غیر منصرف ہونے کے اعتبار سے یہ تا کو قبول نہ کرے، یہ قیدیں کیوں نہیں لگائیں؟ تو جواب دیا کہ بھائی یہ شہرت کی وجہ سے، چونکہ یہ شہرت کی وجہ سے یہ چیزیں خود بخود معلوم ہو رہی تھیں، تو اس وجہ سے ان کو قیدوں کے طور پر عبارت میں نہیں لایا، کیونکہ اختصار متن کے اندر مقصود ہوتا ہے۔